الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب بھی آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑے، آپ لوگوں کو مالی ضروریات ہے، اسے آپ لوگ پوری کرنا چاہے تو آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا دولت پیسہ آپ لوگوں کو چاہیے، جتنی آپ لوگوں کی مالی ضرورت ہے، یہ وظیفہ کرے عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد۔ وظیفہ جب آپ لوگ مکمل کرے، ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، دولت پیسہ آج انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کے پاس پیسہ اور دولت موجود ہو، کیونکہ پیسے اور دولت کے بغیر آج کل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ کاروبار، روزگار کوئی انسان شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دولت اور پیسہ چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے علاج کرنا چاہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ اگر کسی کے اولاد ہے، وہ اپنے اولاد کو تعلیم دینا چاہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پیسہ کمانا چاہیے۔ اور دین اسلام کبھی بھی انسان کو، مسلمانوں کو، بندوں کو پیسے کے کمانے سے جو ہے منع نہیں کرتا، دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا اتنا انسان کو کمانا چاہیے جتنا انسان کی ضرورت ہو، جتنا انسان کی زندگی میں ضروریات ہے اتنا ہی انسان کو دنیا کمانا چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کمانا، مال و دولت کمانا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ایک دنیا کمانا ہے اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ ایک دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ مال و دولت کا حرص جس انسان کو لگ جائے، پھر اس سے دین بھی جو ہے وہ دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف دنیا کا سوچتا ہے، صرف مال و دولت کا سوچتا ہے۔ اس کے سامنے نہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف دنیا کمانے، مال و دولت کمانے کے لیے جو ہے وہ باغ دوڑ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس انسان کو مال و دولت کی حرص لگ جائے، وہ مال و دولت کے حرص میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ جتنا بھی کمائے گا وہ اور زیادہ کمانے کے لیے تلاش میں اس کے لیے باغ دوڑ کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا۔ اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے کی تلاش میں لگا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان، اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں بڑھتا۔ تو مال و دولت، اگر دنیا جو ہے آپ لوگوں کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے تو یہ انسان کے لیے گمراہ ہونے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، دین سے دوری کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کمانا چاہیے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، باقی اپنی زندگی آخرت بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے آخرت کو بہترین بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو وظیفہ ہے عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز جو ہے اس کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی دگنا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان عصر کی نماز پڑھے تو جو فرشتے ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جو فرشتے ڈیوٹی سے واپس جاتے ہیں وہ بھی اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک نماز کے پڑھنے پر دگنا اجر و ثواب انسان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو نماز عصر کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد جب آپ لوگ عصر کی نماز پڑھے
تو یہ وظیفہ بھی ضرور کیجیے اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کے پوری ہونے کے لیے۔ مال و دولت کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، گھر میں برکت چاہتے ہو، یہ وظیفہ کیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائے گی، آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک صفاتی نام ہے یا رحمان جل جلالہ، یا رحمان جل جلالہ۔ اسے آپ لوگوں نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ابتدا میں اور آخر میں۔ اگر آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہے تو درود پاک بھی آپ لوگ پڑھیے 3 مرتبہ، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو رحمان ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی، آپ کی پریشانیاں مشکلات دور ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات بھی قبول ہوں گے۔ جب انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر انسان ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتا ہے، زبان پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ بس جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے صادر فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے بھائی اور دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔